الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام شعبان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخری عشرے میں رمضان کا بڑی بےتابی سے انتظار کرتے تھے، اور یہ جو دن ہیں ان کو گن گن کر گزارتے تھے، بلکہ آپ تو رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت رکھ دے، اور ہماری عمروں میں برکت دے دے کہ ہم رمضان تک پہنچ سکیں، رمضان کی بہاروں کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر دیکھ سکیں۔ اور خاص کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا چاند دیکھنے کی ترغیب دیتے تھے، اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ تو حضرت انس نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کثرت سے شعبان میں کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، رمضان کے استقبال میں۔ اور جب آخری دن شعبان کے ہوتے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کی رات بولتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے، اور رات کی عبادت یعنی کہ تراویح کو باعث اجر بنایا ہے، اور اس مہینے میں ایک نفل جو پڑھے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا، اور جو فرض پڑھے گا اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور جو ایک حرف اس مہینے میں پڑھے گا اس کو 10 سے بڑھا کر اللہ 700 نیکیوں کا ثواب دیں گے۔ عام دنوں میں بھی پیکیجز کا ہی سلسلہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے چلتا ہے، چاہیے تو یہی ہے کہ ایک پر ایک نیکی ملے، اور اگر زیادہ ہی شفقت والا معاملہ ہو تو ہمارے ہاں دنیاوی معاملے میں بھی یہی سلسلہ چلتا ہے کہ جو اوور ٹائم لگاتا ہے اس کو ڈبل اجرت دی جاتی ہے، کہ جس کا 500 کا کام ہو اس کو 1000 دے دیا جاتا ہے، اور جس کا 1000 کا کام ہو اس کو 2000 دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، ایک نیکی پر 2 کا اجر نہیں دیتے، چاہیے تو یہی تھا 2 مل جائے، لیکن عام دنوں میں بھی ایک نیکی پر ایک حرف پڑھنے پر 10 کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں تو 10 کی بجائے 20 نہیں اللہ نے کیا، 30 نہیں کیا، 100-200 نہیں کیا، بلکہ بڑھا کر 700 کر دیا۔ اللہ کی رحمت پہ پھر قربان نہ جایا جائے۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہر دسترخوان پر افطاری کے وقت میں بے شمار کھانے پڑے ہوتے ہیں، تو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اس قدر عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم الشان مہینے کی کچھ تیاری کر لیں۔ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔
جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن سناتے اور آپ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کریں. جن احباب کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم ایک قرآن اس مہینے میں لازمی ختم کریں. 5 وقت کی نماز کے ساتھ بھی آپ کچھ نہ کچھ پڑھیں تو بآسانی ایک سپارہ ختم ہو جائے گا، تو 30 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا. اور جو احباب قرآن سیکھ نہیں سکے اپنی زندگی میں، اور اب عمر کا بھی وہ حصہ نہیں ہے کہ آپ وہ سیکھیں، کوشش تو کرنی چاہیے کہ عمر کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں قرآن کو لازمی سیکھیں، سیکھ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. لیکن اگر نہیں سیکھ سکے اور اب بھی عمر کا وہ حصہ نہیں رہا، تو جو ذکر آتا ہے، جو زبان پر ذکر چڑھا ہوا ہے، اسی کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے، اسے ہی پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے. کیونکہ ایک پر اللہ تعالیٰ 700 کا ثواب دینے والے ہیں. 10-20 کا نہیں ملنے والا، 700 کا ملنے والا ہے. تو اس لیے جو جس کو آتا ہے اسی کی کثرت سے تلاوت کرتا رہے. اور دوسرا، نوافل کا اہتمام کریں، بالخصوص تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. عام دنوں میں 12 مہینے میں تو تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، کیونکہ فجر کے وقت ہی اٹھا جاتا ہے. عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن رمضان میں تو اٹھتے ہی ہم تہجد کے وقت ہیں. سحری جب ختم ہوتی ہے تو وہ تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم تہجد کے وقت ہی اٹھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کے 2 نفل پڑھ لیں. اور دعاؤں کا اس مہینے میں اہتمام کریں. اور اس مہینے میں خاص کر کے اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ایک کام یہ لازمی کریں کہ جو دنیاوی امور ہے، بالخصوص عید کی جو شاپنگ ہے، اپنے بچوں کی جو شاپنگ ہے، آپ کی اپنی شاپنگ ہے، اس کو رمضان سے پہلے لازمی کر لیں. ہوتا یوں ہے، دیکھنے میں یہی آتا ہے، جب ہم روزہ رکھ کر شاپنگ کرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے. پھر ہم کرتے یہ ہے، یا تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں اگر دن کو شاپنگ کرنی ہے، اگر رات کو کرنی ہے تو تراویح چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر ہم یہی شاپنگ اس سے پہلے کر لیں گے تو نہ روزہ چھوٹے گا نہ تراویح چھوٹے گی. دنیاوی فائدہ یہ بھی ہوگا کہ رمضان میں جو ایک قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی ہم بچ جائیں. تو اس لیے ایک تو اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیں، اور دوسرا، رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، نوافل کثرت سے پڑھیں. یہ نیکیوں کا سیزن ہے. بدقسمتی سے ہم نے صرف اس کو پیسے کا سیزن بنا لیا ہے. اور جب تجارت کا سیزن ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تاجر کی ساری مصروفیات اوپر نیچے ہو جاتی. وہ سوتا بھی کم ہے، کھانے کا ٹائم بھی آگے پیچھے کر لیتا ہے، اپنی خوشی غمی بھی چھوڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ اس کی تجارت کا سیزن ہے. اور یہ بھی ہمارے پاس رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے کہ ایک حرف پر 700 کا ثواب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. ایک نفل پر فرض کا ثواب ملنے والا ہے، اور ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملنے والا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے اس مہینے میں ہم یہ جو نیکیوں کا سیزن چل رہا ہے، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے عبادت کثرت سے کریں. جتنا ممکن ہو سکے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، جتنی آپ کے اندر جان ہے، اس مہینے کو نیکیوں کا سیزن بنائیں.